Bismillahirrahmanirrahim, my dear students of pre-9th class and 9th class. آپ لوگوں کے لیے اگلی HOD کلاس کا سلیبس ہم نے بنا کے تو اس کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اب تک جو سلیبسز ہو چکے ان کے لیے ٹائم دیا گیا تھا، آپ نے وہ 2 HOD کلاسز جو ہیں ان کا سلیبس پڑھا ہے، تیار کیا ہے، نوٹس بنائے ہیں، اور اب ہم آپ کو 3rd HOD کلاس کا سلیبس دینے جا رہے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس دوران میں آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے سمر ویکیشن ہوم اسائنمنٹ بھی تیار کرنی تھی، اور وہ ہم نے آپ کو اس کا ٹائم دیا تھا 15 جون اس کے لیے لاسٹ ڈیٹ ہے کہ وہ آپ نے ہمیں یہاں ڈپازٹ کرانی ہے۔ اب جب کہ جو صورتحال چل رہی ہے، اس سے یہ ریئلائز کرنے میں زیادہ دقت پیش نہیں آنی چاہیے کہ ہمیں آن لائن کلاسز کو توجہ دینی چاہیے اور ان پہ پڑھنا چاہیے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ بہت کچھ ٹائم گزر چکا، 2-3 مہینے 3 مہینے سے ادارے بند ہیں، اور ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ حکومت نے 15 جولائی کی ڈیٹ دے رکھی ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب اس سے آگے نہیں جائے گا، اور 15 جولائی سے ادارے ضرور کھل جائیں گے، جبکہ کچھ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے ہی کھل جائیں، اور پرائیویٹ سکولز کی آرگنائزیشن اس کے لیے بہت پروٹیسٹ بھی کر رہی ہیں، اور رائٹ پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ جب حکومت نے ٹرانسپورٹ کھول دی ہے، مارکیٹس کھول دی ہیں، آفیسز کو کھول دیا ہے، فیکٹریز کو کھول دیا ہے، تو تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ جتنے اچھے طریقے سے تعلیمی اداروں اور خصوصاً پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں SOPs پہ عمل ہو سکتا ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ڈسپلنڈ ادارے ہوتے ہیں، اور یہاں ہر چیز کا ڈسپلن بہت اچھے طریقے سے فالو کیا جاتا ہے۔ SOPs کو بھی سب سے اچھے طریقے سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ہی فالو کیا جا سکتا ہے، اور کہیں اتنا نہیں فالو کیا جائے گا۔ یا دیگر پرائیویٹ ادارے جیسے فیکٹریز ہیں یا ملیں ہیں یا جو اچھے ادارے ہیں وہاں پہ ان کو فالو کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے پرائیویٹ اداروں کو یا تعلیمی اداروں کو نہ کھولنے کی کوئی وجہ تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن چلیے جن لوگوں کا یہ موقف ہے اس موقف کو بھی سامنے رکھیں۔ تو انہوں نے خود جو تاریخ دے رکھی ہے وہ 15 جولائی ہے، اور 15 جولائی کے بعد تعلیمی اداروں کو بند رکھنا ممکن نہیں ہوگا، یہ آج آپ نوٹ کر لیجئے۔ دوسری بات یہ کہ اس دوران میں آپ نے نہ صرف یہ کہ ہمیں سمر ویکیشن ہوم اسائنمنٹ 15 جون تک جمع کرانی ہے، بلکہ ہم اب آپ کا جتنے بھی سلیبسز ہیں HOD کلاس میں پڑھائے گئے ان کا ہم ٹیسٹ شروع کرنے لگے ہیں۔ یعنی جو پہلی HOD کلاس تھی اس کا ایک آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے سلیبس کا، اس کے بعد پھر وہ ٹیسٹ مارک ہو کے آپ کو مل جائے گا، تو پھر آپ کو ایک اور ڈیٹ دی جائے گی جو 2nd HOD کلاس میں سلیبسز پڑھائے گئے تھے اس کا بھی ٹیسٹ ہوگا، اور اب جو 3rd جا رہی ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کا بھی ٹیسٹ ہوگا، اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ دینا بھی لازمی ہے اور ان کو پاس کرنا بھی لازمی ہے۔ وہ لوگ جو ان کو پاس نہیں کر سکیں گے انہیں دوبارہ یہ ٹیسٹ دینے کو کہا جائے گا۔ یہ سارے ٹیسٹ گھروں میں ہو جائیں گے، ہم آپ کو پیپر بنا کے واٹس ایپ کریں گے، ہم آپ کو یہ پیپر جو ہے اپنی ویب سائٹ پہ دے دیں گے، اور ہم آپ کو اس کی ہارڈ کاپی اپنی ریسیپشن پہ مہیا کر دیں گے۔ پیپر لے جائیے، اپنے پیرنٹس کی نگرانی میں بیٹھیے، اس پیپر کو سالو کیجئے۔ پیپر جب سالو ہو جائے تو پیرنٹس اس کے نیچے لکھیں کہ بچے نے یہ پیپر ہماری نگرانی میں سالو کیا ہے، اور پھر اس پیپر کو ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ اس کو بھیجنے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ ہارڈ کاپی آپ ہماری ریسیپشن پہ جمع کرا جائیے، ہم مارک کر کے آپ کو واپس مہیا کر دیں گے۔ آپ اس کو بائی ڈاک ہمیں بھیج دیجئے، ہمارا ایڈریس ہے جو آپ کے کوآرڈینیٹرز ہیں انہوں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس ایڈریس پہ آپ یہ بھیج دیجئے۔ میں یہ ایڈریس بورڈ پر لکھ دیتا ہوں، بڑا آسان ہوگا کہ آپ لکھیں کرنوٹ ریزیڈینشل کالج، PO باکس 604 بھارکاؤ، اسلام آباد۔ بس یہ ہمارا ایڈریس ہے۔ آپ بائی ڈاک اس پہ کچھ بھی بھیج سکتے ہیں، اور اپنے جو آپ کے ٹیسٹ ہوں گے ان کو تو لازمی آپ یا تو ہارڈ اس کی وہ جو کاپی ہے جو ٹیسٹ ہے اس کو لفافے میں بند کریں، ہمارے ریسیپشن پہ جمع کرا دیں، یا کوآرڈینیٹر کے گھر پہ دے دیں، یا جو بھی ٹیچر آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے ان کے گھر دے دیں، وہاں سے ہم تک پہنچ جائے گا، یا پھر بائی ڈاک بھیج دیں۔ اور اگر یہ دونوں صورتیں کسی وجہ سے ممکن نہیں ہیں، اپنا پیپر سالو کریں،
اس کی تصویریں کھینچیں اور ہمیں یعنی آپ کے جو کوآرڈینیٹر صاحب ہیں ان کو وہ آپ واٹس ایپ کریں، وہ آپ کو مارک کر کے اسی طرح سے وہ تصویریں آپ کو واپس کر دیں گے. آپ ان کا پرنٹ لے کے اس کو اپنے ریکارڈ میں رکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیسا ٹیسٹ کیا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، کام کرنا ہوگا. آپ کو ان ویڈیوز کو دیکھنا ہے، تیاری کرنی ہے. جب آپ کالج میں آئیں گے جو کچھ ان ویڈیوز میں پڑھا دیا گیا ہے اس سے آگے ہم شروع کر رہے ہیں. ان ویڈیوز میں جو کچھ پڑھایا گیا ہے وہ ریویژن میں تو آئے گا دسمبر کے بعد، لیکن اس سے پہلے ہم ان کو ریوائز نہیں کرنے جا رہے، ہم آگے پڑھائیں گے. اس لیے اگر آپ نے ان کو نہ پڑھا ہوا تو آپ کے لیے مشکل ہوگی. آپ کو چاہیے کہ آپ آج سے ہی محنت کریں. اگر آپ نے کچھ پہلے غفلت کا مظاہرہ کیا بھی ہے تو اس کو ان دنوں میں کور کریں. جہاں آپ نے 4 گھنٹے روز پڑھنا تھا وہاں 8 گھنٹے پڑھیں. پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھ کے تیار کریں اور موجودہ والی کو بھی تیار کریں. جس اسٹوڈنٹ نے یہ ٹیسٹ نہیں دیے، جس اسٹوڈنٹ نے ہماری وہ اسائنمنٹ جمع نہیں کرائی، جس اسٹوڈنٹ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی، وہ ادارے میں نہیں آ سکے گا، کلاس میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا جب تک کہ وہ یہ پچھلا رہا ہوا کام مکمل نہ کرے. تو اس لیے آپ کو ادارہ کھلنے کے بعد جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہے اس کا آج احساس کریں، اپنے کاموں کو مکمل کریں. اس وقت آپ کے والدین بھی آ جاتے ہیں، آپ بھی آ جاتے ہیں، یہ بہانہ وہ بہانہ، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. آپ ویڈیوز کو آن لائن دیکھیے، نیٹ پر دیکھیے. نہیں دیکھ سکتے، آپ کے ہاں نیٹ نہیں آتا، آپ کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے، آپ ان کی یو ایس بیز لے جائیے. آپ نہیں آ سکتے، اپنے کوآرڈینیٹر کو بتائیے، وہ ان کی یو ایس بیز بنا کے آپ کو بائی ڈاک بھیج دے گا. آپ تک یہ چیز پہنچنی چاہیے، آپ کو اسے ضرور دیکھنا چاہیے، آپ کو اسے ضرور تیار کرنا چاہیے. یہ بڑا ایفیکٹو نظام ہے، یہ ایسا ایفیکٹو ہے، اتنا لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، جو اسٹوڈنٹ پڑھنے والے ہیں انہوں نے اور ان کے پیرنٹس نے، کہ ہم اسے اسکول کھلنے کے بعد بھی جاری رکھیں گے. کہ جب آپ اسکول سے واپس چلے جائیں، جو آپ نے سیلف اسٹڈی کرنی ہے اس میں ہم ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کی ہیلپ کیا کریں. اور ٹیوشن جو آپ کو دوسری جگہوں پہ بعض اوقات جا کے پڑھنا پڑتی ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں پہلے سے ہی میں کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹیوشن اس وقت ضرورت ہے جب ہمیں کوئی چیز اچھے طریقے سے پڑھائی نہ گئی ہو تو ہم کسی اور سے پڑھنے کے لیے جائیں. جب کارلوٹ کالج اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اچھے سے اچھا پڑھا دیتے ہیں تو پھر ٹیوشن کی نہیں، سیلف اسٹڈی کی ضرورت ہے. آپ سیلف اسٹڈی کرتے نہیں ہیں، ٹیوشن پڑھنے چل پڑتے ہیں. پیرنٹس بعض اوقات آپ سے جان چھڑاتے ہیں، بچہ اسکول سے آ گیا اس کے بعد اس کو انگیج کرنا ہے، ٹیوٹر کے پاس بھیج دو یا اکیڈمی بھیج دو. میں پیرنٹس کو کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس سسٹم سے جان چھڑائیں. ڈبل پے کرتے ہیں آپ، اس کی ایبسولوٹلی ضرورت نہیں ہے. اور جب آپ ابھی کارلوٹ کالج آن ہوگا اس کے بعد تو بالکل اس لیے ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم اسٹوڈنٹ کے پیچھے جائیں گے اور جو اسٹوڈنٹ گھر پہنچے گا وہ اپنا کمپیوٹر آن کرے گا، اسکول وہاں پہ موجود ہوگا، جو کام اس نے اس دن کرنا ہے وہ ویڈیوز کی صورت میں اس کو دکھایا جائے گا. 1 آور وہ ویڈیوز دیکھے گا، 3 آورز بیٹھ کے وہ اسٹڈی کرے گا، تو پھر اس کے کام کمپلیٹ ہوا کریں گے. تو اس میں پھر کسی ٹیوٹر کی ایبسولوٹلی ضرورت نہیں رہے گی، بالکل بھی نہیں رہے گی. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں ہونے دینا، آپ نے اپنے والدین کو تنگ بھی نہیں کرنا. مجھے بہت سارے والدین کے فون آ رہے ہیں، بچے تنگ بہت کرتے ہیں، بچے بیٹھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. ایک فادر نے کہا جی کیا فائدہ ان ویڈیوز کا، لڑکا تو بیٹھتا ہی نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے ایسے پیرنٹس کو جن کے بچے ان کی بات نہیں سنتے، میں ٹیلی فون نمبر بورڈ پہ لکھنے لگا ہوں، مجھے براہ راست کال کریں یا مجھے وائس میسج بھیجیں. میں یہاں سے گاڑی بھیجوں گا، بچے کو کالج بلاؤں گا اور اس کو اس وقت تک کالج سے واپس نہیں جانے دوں گا جب تک کہ وہ یہ وعدہ نہ کرے کہ آئندہ سے وہ نہ صرف یہ کہ گھر میں تنگ نہیں کرے گا بلکہ روز بیٹھے گا، روز پڑھے گا. اگر مجھے اس کو یہاں راتیں بھی روکنا پڑا تو روک لوں گا. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جو کہ ود ان دیز ٹوئن سٹیز رہتا ہے اور پیرنٹس کی بات نہیں مان رہا، توجہ نہیں دے رہا، مجھے ضرور بتائیے. جو ٹیلی فون نمبر میں لکھنے لگا ہوں اپنا، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اور مجھے وائس میسج کریں. دیٹ ول بی دی بیسٹ تھنگ. 9323534 اور 0300 سے اس پر واٹس ایپ آن ہے. جن بچوں کے پیرنٹس کو شکایت ہے کہ ان کے بچے بہیو اچھا نہیں کر رہے، ان کو تنگ کر رہے ہیں، اسٹڈی نہیں کر رہے، ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کر رہے، گھر والوں کو انہوں نے زچ کر رکھا ہے، مجھے ایک دفعہ بتائیں ضرور. میں ان بچوں کو اسکول کھلے نہ کھلے انہیں ذاتی حیثیت میں یہاں بلا لوں گا اور ان کو اپنے پاس بٹھاؤں گا. اس وقت تک ان کو یہاں رکھوں گا جب تک کہ وہ بہیو اچھا نہ کرنا شروع کر دیں اور پیرنٹس کو تنگ کرنا ختم نہ کر دیں بلکہ پیرنٹس کے لیے مفید نہ ہو جائیں. آپ صرف میری یہ بات ان کو سنوا دیں، اس کے بعد دیکھیں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. کہ بچہ جو ہے وہ کہے گا کہ میں آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں دوں گا، کیونکہ بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں، بچے میری بات بہت مانتے ہیں.
آپ بچے کو میری یہ ویڈیو دکھائیے جیسے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچہ تنگ کرتا ہے، وہ آج کے بعد تنگ نہیں کرے گا، اگر کرے تو یہ نمبر ہے، بس مجھے کال کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ بچہ کس طرح سے ٹھیک ہوتا ہے۔ تو جناب میں اپنے بچوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹا اور میری بیٹیاں محنت کریں گی، کوشش کریں کہ آپ پیرنٹس کے لیے مفید ہوں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا خاتمہ، اس وبا بلا کا خاتمہ کر دے اور ہمارے ادارے پھر سے آن ہو جائیں اور آپ کی اسٹڈیز کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے اور آپ کا فیوچر جو ہے وہ اچھا ہو۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیرنٹس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جلد یہ وبا ختم ہو اور جلد ہم پھر ایک دفعہ دوبارہ نارمل زندگی کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Assalamu alaikum dear student of class 9th arts. Welcome to third HOD of class subject general mathematics. Day 1 میں ہم exercise 1.5 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا، پچھلی HOD میں ہم نے ڈیفائن پروپورشن پڑھا تھا، دوبارہ میں اس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں، 3 ڈیفینیشنز ہیں اس کی، ٹھیک ہے؟ پروپورشن ہوتا کیا چیز ہے؟ The equation of 2 ratio is called proportion. یعنی کہ ہم ایک ایکویشن لکھتے ہیں، اس میں 2 ریشو آتی ہیں، تو 2 ریشو کے درمیان جو ویلیو یوز ہوتی ہے، جو ریشو 2 مل کر بناتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروپورشن کہتے ہیں۔ یہ آگے پڑھیں گے، بتاؤں گا پروپورشن کس چیز کو کہتے ہیں۔ اچھا، واٹ آر دا ٹائپ آف پروپورشن؟ 3 ٹائپس ہیں پروپورشن کی، ایک ڈائریکٹ پروپورشن ہوتا ہے، ایک انورس پروپورشن ہوتا ہے، ایک کمپاؤنڈ پروپورشن ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں ڈائریکٹ پروپورشن کیا ہے۔ یہ پچھلی HOD میں ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ اس ایکسرسائز کے ریلیٹڈ ہے 1.5 کے، تو اس لیے دوبارہ یہ پڑھا رہا ہوں۔ ڈیفائن ڈائریکٹ پروپورشن۔ ڈائریکٹ پروپورشن کیا ہوتا ہے؟ The quantitative relationship between 2 quantities such that increase in one quantity causes a proportional increase in other quantity is called direct proportion. یعنی کہ اگر ہم ایک کوانٹی کو انکریز کرتی ہیں تو اسی ریلیشن سے اگر دوسری کوانٹی بھی انکریز ہو رہی ہے تو اس کو ہم ڈائریکٹ پروپورشن کہیں گے۔ اگر اس طرح انکریز جگہ ڈیکریز لکھ دیں کہ ایک کوانٹی ڈیکریز ہو رہی ہے تو دوسری اسی ریلیشن سے ڈیکریز ہو جائے تو اس کو بھی ڈائریکٹ کہیں گے۔ یعنی جو چیز، ایک چیز کو ہم انکریز کریں دوسری بھی انکریز ہو تو اس کو بھی ڈائریکٹ کہتے ہیں۔ اگر ایک چیز ڈیکریز ہو رہی ہو اور دوسری اسی ریلیٹ سے ڈیکریز ہو رہی ہو تو اس کو بھی ڈائریکٹ پروپورشن کہیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں انورس پروپورشن۔ انورس پروپورشن کیا ہے؟ دا کوانٹیٹیو ریلیشن شپ بٹوین 2 کوانٹیٹیز such that increase in one quantity cause a proportional decrease in other. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ایک کوانٹی کو انکریز کرتے ہیں تو دوسری اس ریلیشن سے ڈیکریز ہو رہی ہو، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح اگر ہم کسی کوانٹی کو ڈیکریز کرتے ہیں تو وہ اسی ریلیشن سے انکریز ہو رہی ہو، یعنی الٹ ہو رہا ہو، یعنی کہ ایک کوانٹی ہم ڈیکریز کرتے ہیں دوسری انکریز ہو جائے۔ اگر ایک کوانٹی ہم انکریز کرتے ہیں تو دوسری اسی ریلیشن سے ڈیکریز ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انورس پروپورشن کہیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک اور ہے اس میں، کمپاؤنڈ پروپورشن۔ What do you know about the compound proportion? When one quantity is a proportion to more than one quantity, either direct or inverse. یعنی کہ اگر ایک کوانٹی کی ریلیشن سے اگر ہم 2 یا 3 یا 4 کوانٹی ریلیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ سے، وہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوانٹی انورس بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ پروپورشن۔ یعنی ایک سے زیادہ کوانٹی اگر ہوں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈائریکٹ پروپورشن۔ اب ایکسرسائز 1.5 پہ آتے ہیں۔ اس کا کوشچن نمبر 1 ہے، فائنڈ دا ویلیو آف ایکس ان دا پروپورشن۔ اب پروپورشن اس نے بنا کر دے دیا ہوا ہے 20:50۔ اب اس کو پروپورشن کہتے ہیں، جو ہم نے اوپر ڈیفینیشن پڑھی نا پروپورشن کی، دیکھیں 2 ریشو آپس میں مل رہی ہیں، جب 2 ریشو آپس میں ملتی ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروپورشن کہتے ہیں۔ 8:x۔ اب اس میں ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے۔ دیکھیں اس کا سولوشن دیکھیں، اگر کوئی بھی ویلیو ریشو کی فارم میں ہو، ریشو کی فارم میں کوئی بھی ویلیو ہو، اگر اس کو ہم کیا کر رکھ سکتے ہیں؟ اس کو ہم ڈیوائڈ میں لکھ سکتے ہیں۔ یعنی 20:50 ہے تو 20/50 ہو جائے گا۔ پروپورشن کو ہم ایز اے ایکول یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ 8:x ہے تو 8/x ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دونوں کوانٹی اگر ہمارے پاس کیا آ گئی؟ ڈیوائڈ میں آ گئی، درمیان میں کیا آ گیا؟ ایکول کا سائن آ گیا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کراس ملٹیپلیکیشن۔ یعنی یہ جو 20 ہے یہ x سے ملٹیپلائی کریں گے اور 8 کو ہم 50 سے ملٹیپلائی کریں گے، یعنی آگے ویلیو کیا ہو جائے گی؟ 20x = 8 × 50، یعنی 8 کو 50 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ 20x کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ اب ہم x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو 20 ملٹیپلائی ہے ایکول کے دوسری سائڈ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ یعنی ہمارے پاس کیا ہے؟ 8 × 50 / 20۔ تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر ہم کینسل آؤٹ کرنا چاہیں تو 0 سے یہ 0 کینسل ہو جائے گا،
2 को 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आएगा, 20 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, कितनी है, 20। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब ये क्या आ गया, पहले तो आगे प्रोपोर्शन का, जब डिफाइन प्रोपोर्शन किया था उसका क्वेश्चन आया था। अब उसके बाद हमने किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया, क्या है देखें, द प्राइस ऑफ 15 सूट इज 6750 रुपीज, यानी कि हम क्या करते हैं कि 15 सूट हम लेते हैं, उसकी प्राइस है 6750 रुपए। हाउ मैनी सच अ सूट, कितने सूट आएंगे, कैन बी परचेज्ड बाय एन अमाउंट ऑफ 4050, यानी 4050 रुपए में कितने सूट आएंगे। अब देखें, लेट एक्स, हमने सूट फाइंड करने हैं तो हम सूट को क्या कहेंगे, ये एक्स है। लेट एक्स सूट कैन बी परचेज बाय एन अमाउंट, अमाउंट कितनी है 4050। अब देखें अमाउंट और सूट के दरमियान हमारे पास क्या है, रेशियो है। अब अमाउंट लिख दी, अमाउंट कितनी है 6750, कितने सूट की है, 15 सूट की, यानी 15 हम सूट लेते हैं, उसकी अमाउंट है 6750। अगर हम कहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं 4050 रुपए, तो उसमें कितने सूट आएंगे, तो वो हम फाइंड करना है। लेकिन 4050 रुपए में कितने सूट आएंगे। अब देखो, जब भी जहां भी x की वैल्यू आ जाए, ये x की वैल्यू इसमें है ना अननोन वैल्यू, उसका जो एरो का साइन है वो नीचे की तरफ कर देंगे, हमेशा वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। इसको हम जब नीचे का साइन करते हैं उसको हम कहते हैं ये डायरेक्ट है। अब ये तो डायरेक्ट हमेशा होगा, जहां पे भी x आएगा वो डायरेक्ट होगा। अब दूसरी रेशो को हम देखते हैं इस हिसाब से। देखिए 15 सूट हमारे पास 6750 में आते हैं, तो अगर हम कितने सूट आएंगे इतने, देखो ये कम हुई ना, डिक्रीज हुई ना अमाउंट, तो सूट भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये तीर का निशान नीचे गया है तो ये भी नीचे है, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्ट हैं। द प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट, देखें मैं नीचे लिख भी दिया है, द प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट। सो अब इसके बाद क्या लिखते हैं, जहां भी तीर जा रहा है, देखें ये पहली वैल्यू है, तीर कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो जहां से शुरू हो रहा है तीर तो वो पहले वैल्यू लिखेंगे, नहीं 6750 ये पहले आ गया। रेशो जहां पर तीर खत्म हो रहा है वो वाली वैल्यू लिखेंगे। जब दूसरी वैल्यू पे आएंगे दरमियान में प्रोपोर्शन लगा देंगे, ठीक है। फिर देखें शुरू कहां से हो रहा है, 15 रेशो x, ठीक है। अब अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, देखें अब रेशो में आ गई ये वैल्यू, ठीक है। मैंने यही कहा था ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे, रेशो नीचे वाली वैल्यू। जब दूसरी रेशो पे आएंगे तो प्रोपोर्शन बीच में लगाएंगे, तो 15 रेशो x हो जाएगा। अब इसके बाद देखें ये क्वेश्चन वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया, जिस तरह पहला क्वेश्चन हमने किया था ये वही क्वेश्चन बन गया। अब रेशो को हमने किस में लिखना है, डिवाइड में लिखना है। 6750 डिवाइड 4050 इक्वल टू 15 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6750 क्रॉस मल्टीपल कर लें, ये 6750 x से मल्टीप्लाई होगा और 15 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ये कर दिया। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये जाकर उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, 9 आएगा। देखिए हमने वैल्यू कम की है, अमाउंट कम की है, तो सूट कितने आएंगे, 9 सूट आएंगे इसमें, ठीक हो गया। अब मोटर, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मोटरसाइकिल कवर्स 90 किलोमीटर इन 2 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। इन हाउ मैनी लीटर, कितने लीटर पेट्रोल लगेगा जब हम कितना कवर करेंगे, डिस्टेंस 2 to 5 किलोमीटर। देखिए अगर हमारे पास 90 किलोमीटर डिस्टेंस हमने तय करना है तो उसमें पेट्रोल लगता है 2 लीटर लगता है। अगर हम 225 किलोमीटर फासला करें तो पेट्रोल कितना लगेगा, ऑटोमेटिकली पेट्रोल ज़्यादा ही लगेगा। देखें ना, ये 90 किलोमीटर पे 2 लीटर लगता है, तो 2 to 5 किलोमीटर पे पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले डिस्टेंस लिखते हैं, फिर पेट्रोल इन लीटर में लिखते हैं। देखें डिस्टेंस कितना था, 90 था, तो पेट्रोल कितना लगा, 2 लीटर लगा। वो कहते हैं 2 to 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो तो पेट्रोल कितना लगा, वो x हमने कर दिया। अब उसमें हम क्या करते हैं, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों कि हमारे पास किलोमीटर 90 था तो 2 लीटर में था, अब 2 to 5 है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, 90 रेशो 2 to 5 प्रोपोर्शन 2 रेशो x। अब देखें फिर दोबारा रेशो बन गई, इसको हमने किस में लिखना है, डिवाइड में लिखना है। 90 डिवाइड बाई 2 to 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर दे, 90 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 to 5। अब 90 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इक्वल के दूसरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इसको आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 5 लीटर, देखें 5 लीटर पेट्रोल लगेगा हमारे पास, ठीक है। ये डे 1 का आपका काम कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर्ट्स एंड वेलकम टू 3rd HOD क्लास ऑफ स्विक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और जो आपने पीछे HODs क्लासेस में सिलेबस पढ़ा था वो आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने 3rd HOD के जो है वो शेड्यूल की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने
اپنا جو سوکس کا کام ہے وہ کس طرح کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو ڈیٹ ہے وہ 15 جون سے لے کر 27 جون تک ہے 3rd HOD کلاس کی, اور اس میں آپ نے 15 جون سے لے کر 21 جون تک جو ہے وہ 3 سبجیکٹس پڑھنے ہیں, جس میں آپ کا سوکس شامل ہے. اور اس میں جو آپ کے پاس ورکنگ ڈیز ہیں وہ 5 ورکنگ ڈیز ہیں, اور ان 5 ورکنگ ڈیز میں آپ نے ان سبجیکٹس کو پڑھنا ہے. تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے سوکس کے سلیبس کی طرف. اسٹوڈینٹس آج ڈے 1 ہے, اور ڈے 1 میں ہم نے چیپٹر نمبر 5 کے شارٹ کوشچن آنسر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے ہیں. اپنے نوٹس پہ دیکھیے, اس میں ہمارا جو پہلا سوال ہے چیپٹر 5 کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شہری اتحاد اور وفاداری میں توازن کیسے قائم کر سکتا ہے. تو اس کے جواب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شہری اسی صورت میں اتحاد اور وفاداری میں توازن قائم کر سکتا ہے جب وہ سب سے پہلے انسانیت کے مفاد کو ترجیح دے, پھر قوم, برادری, خاندان, اور آخر میں اپنی ذات کو مد نظر رکھے. یعنی کہ ایک جو شہری ہوتا ہے وہ اتحاد و وفاداری میں سب سے پہلے جو وہ اپنا ذاتی مفاد نہیں رکھے گا, بلکہ جو اس کی جو سب سے پہلی فہرست ہونی چاہیے وہ انسانی جو ہے وہ مفاد کی ہونی چاہیے. تو تب وہ ایک اچھے شہری کے جو ہے وہ ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دے سکتا ہے. دوسرا سوال ہے کہ اسلام کا شہری مساوات کا نظام کیا درس دیتا ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ اسلام شہری مساوات کا ایک ایسا نظام متعارف کراتا ہے جس کے تحت تمام شہریوں کو یکساں حیثیت دی جاتی ہے. یعنی کہ ایک جو اسلام کا جو شہری مساوات ہے وہ یہ ہے کہ جس میں تمام جو اس میں رہنے والے لوگ ہیں یا جتنے بھی اس میں افراد ہیں ان کو ایک جیسے حقوق دیے جائیں, اور ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ بھی ایک جیسا کیا جائے. اگلا سوال ہے پاکستان میں اقلیتوں کی شناخت کو کیسے قائم رکھا گیا ہے. اقلیت اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہی ہے وہی ہوتے ہیں جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ملک کے اندر عیسائی ہو گئے, سکھ ہو گئے, اس طرح کے لوگ. تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم نے اقلیتوں کی شناخت کو کیسے پاکستان نے جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے کیا کیا ہے. تو اس کے جواب میں لکھتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو علیحدہ شناخت کو قائم رکھنے اور اکثریت میں مدغم ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان کے آئین میں ان کو علیحدہ نمائندگی دی گئی ہے, یعنی ان کو ایک علیحدہ حیثیت دی گئی ہے اقلیتوں کو. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کے جو 3 سوال ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو آپ نے ڈے 1 میں آج آپ نے پڑھے ہیں. ان تینوں سوالوں کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور ساتھ لکھ بھی لینا ہے. یہی ہمارا آج کا کام تھا. میرا انتہائی عزیز طلبہ اور طالبات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام طلبہ اور طالبات کو کلاس نحوم آرٹس اسلامیات اختیاری کی 3ری HOD کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. تو آئیں چلتے ہیں اپنے شیڈول کی طرف. یہ ڈیز ہیں 1 2 3 4 5, اور یہ تاریخ ہماری 15 16 17 18 19 20 جون تک یہ کام ہم نے نمٹانا ہے. تو چلتے ہیں شیڈول کی طرف. پہلے دن کا سبق, یہ آیت نمبر 3 صفحہ نمبر 9. اس کے مشکل الفاظ پہلے ہم دیکھتے ہیں. پڑھیے. تو دیتا ہے, تنزع تو نکال لیتا ہے, تو چھین لیتا ہے, تعز تو عزت دیتا ہے, تذل تو ذلت دیتا ہے, تشاء تو چاہتا ہے. یہ مشکل الفاظ اچھے طریقے کے ساتھ یاد کرنے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا ذکر ہے, اور یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ ملک, حکومت اور سلطنت کا اصلی مالک صرف اللہ ہے. کائنات کے ہر شے, خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں, اللہ ہی کی بلا شرکت غیرے, یعنی کسی دوسرے کی شرکت کے بغیر اللہ مالک ہے. اسی کے اختیار میں ہے جس کو چاہے ملک و سلطنت سے نوازے, یعنی بادشاہی دے, اور جس سے چاہے ملک و سلطنت چھین لے اور اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو کاروباری حکومت سونپ دے. عزت اور ذلت دینے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کے سوا نہ کوئی عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ذلیل کر سکتا ہے. جو لوگ حصول اقتدار یا طالب عز و جاہ, یعنی جو طلب ہوتے ہیں بڑے پن کے, اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں, وہ لوگ فی الحقیقت بہت ہی احمق ہیں. اللہ کے سوا وہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں, یعنی جو لوگ اقتدار کے حصول یا
عز و جا طلب کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں، وہ لوگ فی الحقیقت کیا ہیں جی؟ احمق ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اقتدار کا دینا یا چھین لینا، اسی طرح عزت دینا یا ذلیل و خوار کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر قسم کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ عزیز طلبہ و طالبات، کلاس 9 اسلامیات لازمی کی تیسری HOD کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیں چلتے ہیں آج کے سبق کے شیڈول کی طرف۔ تو یہ ٹوٹل ورکنگ ڈے ہے ہمارے پاس، 1 2 3 4 5، یہ 19 کو فرائیڈے آ رہا ہے اور اس میں چھٹی ہے، گویا کہ 15 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک یہ آپ کو سبق پڑھایا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو آئیں چلتے ہیں پہلے دن کے سبق کی طرف۔ وہ کیا ہے جی؟ مشکل الفاظ، آیت نمبر 70 تا 75۔ آو، انہوں نے پناہ دی، استنصرو، انہوں نے مدد مانگی، اولو الارحام، خون کے رشتہ دار، ولایتہم، ان کی دوستی، ان کی رفاقت۔ مشق سوالات۔ سوال نمبر 1، اللہ نے سورہ انفال کی آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، ان آیات میں، بلکہ آیت نمبر 70 میں اللہ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان سے جو فدیہ لیا گیا ہے، اگر وہ ایمان والے بن گئے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ ان کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ آیات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام کو جانتا ہے۔ بدر کے قیدیوں کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ فدیہ ادا کرو تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی فدیہ ادا کریں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، وہ مال کہاں ہے جو تم نے اور تمہاری بیوی ام الفضل نے فلاں جگہ دفن کیا تھا؟ حضرت عباس حیران رہ گئے اور عرض کی، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، میرے اس مال کے بارے میں تو میرے اور میری بیوی کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہ تھا، چنانچہ آپ سے 100 اوقیہ سونا فدیہ لیا گیا۔ سوال نمبر 2، ان آیات میں اللہ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت تو مکہ سے مدینہ کی طرف جن لوگوں نے ہجرت کی تھی ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ جنہوں نے ان مسلمانوں کی مدد کی تھی ان کو اس کو نصرت کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ ہجرت کرنے اور نہ کرنے اور مدد کرنے اور نہ کرنے کی بنیاد پر ان آیات میں مسلمانوں کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں میں سے ایک مہاجرین ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے گھر، مال، دولت کو چھوڑ دیا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ نمبر 2، مسلمانوں کو وہ جو مدینہ منورہ میں موجود انصار ہیں جنہوں نے مکہ سے آنے والوں سے مسلمانوں کی مدد کی، اپنے گھروں میں پناہ دی اور مہاجرین کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اللہ اس کے رسول کی مدد کی۔ ان دونوں گروہوں کو قرآن کریم نے کہا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کے درمیان بھائی چارہ یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، جس سے مواخات، یہ مواخات نہیں ہے، مواخات، مواخات یعنی مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے وہ کیٹیگری ہے مسلمانوں کی، تیسری وہ قسم، وہ مسلمان ہیں جو ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہ کی بلکہ وہ اپنے اپنے علاقے میں ٹھہرے رہے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ عبارات کا مفہوم لکھیے، بلکہ مفہوم نہیں ہوگا بلکہ اب صرف اس کا ترجمہ آپ کو کرایا جائے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مہاجرین ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ آووا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور مدد کی،
یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انصار ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی مہاجرین اور انصار دونوں کو کہا گیا کہ یہ سب کے سب جو مومن ہیں یہ سچے ہیں.